ہمارے چینل توحید و سنت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اور یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے۔ یہ قصہ یوسف کے درمیان سے ایک دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں کہ بڑا طویل واقعہ ہے، پوری سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے، اور یہ جو سورہ یوسف ہے یہ تقریباً لگ بھگ آدھے پارے سے بھی زیادہ ہے، بلکہ 3 پاؤ ہے۔ اور یہ وہ واقعہ ہے جسے قرآن نے احسن القصص کہا ہے، تمام واقعات میں سے سب سے زیادہ بہترین واقعہ۔ یہاں جو اس کا حصہ میں نے پڑھا ہے اسے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی پچھلی بات کرنی پڑے گی۔ پچھلی بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے، یوسف آپ کو زیادہ محبوب، باقی حسد کرتے جلتے، مشورہ کیا کہ اسے باپ سے جدا کریں۔ مشورہ یہ ہوا کہ اسے کنویں میں ڈال دیتے۔ اس وقت کنویں ہوتے تھے پانی وغیرہ لینے کے لیے، چنانچہ انہوں نے اپنے مشورے کو عملی جامہ پہنایا اور کنویں میں ڈال دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کنویں میں، اور جناب یعقوب ان کے والد کو کوئی پتہ نہیں، لے گئے تھے ایک بہانہ بنا کر، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ ابا جان یہ یوسف بھی ہمارا بڑا پیارا بھائی ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ آئے۔ تو اسے آپ ہمارے ساتھ بھیجے، وہاں کھیلے کودے گا، کھائے پیے گا،
ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ تم اپنے کھیل میں لگ جاؤ گے، یہ بچہ ہے اور اس علاقے میں بھیڑیے بہت زیادہ ہیں، کوئی اسے بھیڑیا نہ کھا لے۔ اگر اکیلا رہ گیا اور کوئی بھیڑیا آ گیا تو معصوم بچہ ہے، یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے تسلی دی کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہمارا کیا فائدہ، ہماری پھر جوانیاں کس کام کی، یا ہماری طاقت، یا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ لے گئے کنویں میں ڈال دی۔ اللہ کہتے ہیں اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، ہم نے وحی بھیج لی یوسف کی طرف کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے، ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا نا۔ یعنی اشارہ اس میں یہ تھا کہ اس گرنے سے مرنے نہیں لگے تم، ایک وقت آئے گا کہ تم بھائیوں کو جتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی زندگی کے بڑے مراحل آپ نے طے کرنے ہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آ گئے ڈال کر حرکت کر کے رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے، یبکون، مارا بھی خود ہے اور رو بھی خود رہے۔ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارنے والے روتے ہوں، مارنے والے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، باپ بھانپ گیا کہ جو خطرہ مجھے تھا مجھے لگتا ہے کہ وہی کام ہو گیا۔ کیوں روتے ہو؟ کہ جی بابا انا ذهبنا، ہم تو گئے، دوڑنے لگے ایک دوسرے سے آگے، ہم نے وہ شرطیں لگائیں اور کھیل میں مصروف ہو گئے کہ آگے کون نکلتا ہے، دوڑ لگائی ہم نے۔ ترکنا یوسف عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھایا تھا، فاکلہ الذئب، اسے تو بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے بھی ہوں لیکن تو نے ہماری بات ماننی نہیں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور اس کے کرتے پر جھوٹا لہو بھی لگا لائے۔ کہیں کوئی بکری ذبح کی، پتہ نہیں اپنی تھی یا کسی کی پکڑ کے ذبح کی، کیا کیا انہوں نے، اس کا خون انہوں نے لگایا یوسف کے کرتے پر، کرتا اتار لیا اور وہ کرتا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور آ گئے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یعقوب علیہ السلام نے کہا یوں حقیقت نہیں ہے، تم اپنے دل سے کوئی بات بنا لائے ہو۔ اچھا یہ کرتا تو صحیح سلامت ہے، بھیڑیے نے کھایا ہے تو کرتے کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کیا معاملہ؟ سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور انہوں نے میرے بیٹے کو میرے سینے سے جدا کر دیا۔ جو غم ٹوٹا ہوگا جناب یعقوب پر، کیا ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ آج ہمارا بیٹا 10 منٹ کے لیے کہیں ہماری نظروں سے ارد گرد ہو جائے صحیح، کیا حشر ہو جاتا ہے بندے کا۔ اور وہ بچہ یوسف بچہ، اعطی شطرا من الحسن، دنیا کا آدھا حسن جسے عطا کیا گیا۔
اللہ اللہ فصبر جمیل، کہنے لگے کہ صبر ہی اچھا ہے، میں نے اب تم سے کیا جھگڑنا ہے، تمہاری حرکات ہی ایسی ہیں کہ تم سے کوئی بات کہنے کا فائدہ ہی نہیں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا۔ میں بتانا، یہ واقعہ لمبا ہے، میں یہ پڑھ کے سنانا آپ کو یہ چاہتا تھا کہ کتنا واضح ہے ان آیات سے عقیدہ علم غیب، کہ علم غیب کس نمی داند بجز پروردگار، کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ بس جو حضور کو جبرائیل بتاتے تھے اور آپ وہی آگے بتاتے، ہر نبی بھی اسی طرح، جو اللہ کی طرف سے انہیں بتایا جاتا وہی ان کو پتہ ہوتا، اور جو نہ بتایا جاتا اس کا پتہ ان کو۔ اب یہ پاس کنواں تھا، 2-3 میل کا فاصلہ تھا، آج بھی وہ کنواں ہے، موجود کھڑا ہے، اس کے اوپر گنبد سا بنا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے یہ یوسف علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اگلے دن میں نے اس کی فیس بک پہ ویڈیو دیکھی، بالکل کھیتوں میں، آج بھی وہ جنگل میں کھڑا ہے۔ پتہ نہیں پھر سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، بہرحال مشہور ہے کہ یہی ہے۔ علاقہ چونکہ ان کا وہی تھا کنعان، تو اسی علاقے میں اب یہاں کنواں قریب ہے نا، پتہ نہیں چلا۔ اسی صورت میں آگے جا کے جب یہ واقعہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے، وہاں وہ 2 آیتیں بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا ولما فصلت العیر، جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا۔ اچھا، درمیان میں واقعہ کیا ہے، میں جلدی 2 جملوں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک قافلہ آیا، وہ رکے پانی بھرنے کے لیے، کنویں پہ آئے، انہوں نے ڈول لٹکایا، رسی کھینچی، یوسف علیہ السلام ڈول رسی کو پکڑ لیا، ڈول کے ساتھ اوپر آ گئے۔ وہ کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، لوگ اکٹھے ہو گئے، چھپا لیا کہ بڑا پیارا بچہ ہے، ہم اسے ساتھ لے جائیں۔ دوسرے دن بھائی آئے، اندر سے نکلا نہیں، پیچھے کھانا وغیرہ دینے کے لیے اوپر آتے تھے، تو نہیں ملا، تو ساتھ قافلہ تھا، انہیں شک پڑا کہ انہوں نے نکالا ہوگا، تو وہ پکڑے گئے، برآمد ہو گیا یوسف۔ انہوں نے کہا یہ بھگوڑا ہے، غلام ہے، ہم اسے دینا چاہتے ہیں، لینا ہو تو لے لو، بے شک کچھ ہمیں پیسے دے دو۔ انہوں نے کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دی۔ مصر میں گئے، وہاں انہوں نے منڈی میں بیچ دیا۔ خریدا عزیز مصر نے، مصر کے وزیر خزانہ نے، اس کے گھر بچہ نہیں تھا، اسے پیارا لگا، اس نے کہا میں اسے لے آؤں گا، چھوٹا ہے، پالوں گا، بیٹا بنا لوں گا۔ جس نے پالا زلیخا، وہی اسی پہ فریفتہ ہو گئی، حسن دیکھ کر بدکاری کا ارادہ کرنے لگی۔ جب جوانی چڑھے تو وہ چونکہ اللہ کے نبی تھے تو اللہ نے انہیں گناہ سے بچایا، ہٹایا۔ اب ان پہ اس نے، جب وہ ناکام ہوئی اپنے ارادے میں، تو الزام اسی پہ لگا دیا، جیل ہو گئی۔ اور جب جیل سے نکلے، کیسے نکلے، بادشاہ کو خواب آیا، خواب کی تعبیر کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا، بس کسی نے کہا کہ وہ بڑا نورانی چہرہ ہے، اس سے بھلا پوچھتے ہیں۔ انہوں نے سچ بتا دیا، جو بتایا ویسے ہی ہوا۔ انہوں نے کہا اتنا کام کا بندہ، جیل میں سے نکالو۔ جب نکالا تو خواب تھا کہ قحط آنے والا ہے، یعنی اس میں ایک یہ تھی پیشن گوئی۔ کہا کہ میں یہ سارا سنبھال سکتا ہوں۔ انہوں نے وزیر خزانے کا عہدہ انہی کو دے دیا۔
اب دیکھیے انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ نے کنویں سے نکال کے تخت پہ بٹھا دیا۔ اب پیچھے بھائی اس قحط کے زمانے میں وہ متاثر ہوئے، غلہ صرف یہیں سے ملتا تھا، وہ غلہ لینے آئے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہیں میرے بھائی جنہوں نے بچپن میں مجھے کنویں میں ڈالا تھا۔ انہوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے پہچان لیا۔ اللہ، گھر کے حال حوال پوچھے لیکن بتایا نہیں، کہا ایک کوئی اور بھی تمہارا بھائی ہے کہ ایک چھوٹا ہے؟ یہ جو بنیامین تھا نا، دوسرا بچہ، یہ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، ایک ماں سے یہ دونوں تھے، اور وہ دوسری ماں سے تھے، وہ دوسری ماں سے تھے۔ کہا اس کو بھی لے آنا اگلی دفعہ، ورنہ تجھے میں کچھ غلہ نہیں دوں گا۔ وہ لے آئے غلہ لینے کے لیے ساتھ۔ بہرحال میں اسے جتنا بھی مختصر کروں یہ ہوتا نہیں، کہ تفصیلی بہت زیادہ ہے، اس میں پھر بھی ٹائم لگ جانا ہے۔ تو یہ بات کرتے ہیں، پھر بتا دیا ان کو جب دوبارہ آئے کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، وہی جو اللہ نے کہا تھا، وہی کی تھی کہ ایک دن آئے گا تم ان کو بتاؤ گے، آج بتا دیا۔ میں بلکہ انہیں شک خود پڑ گیا، کہا انک لانت یوسف، کہیں تو یوسف تو نہیں؟ کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف اور یہ میرا بھائی بنیامین۔ اچھا اب تو باتیں کھل گئی، اب سر شرم سے جھک گئے، کہا ڈرو نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ بابا کا کیا حال ہے کہ جو تیرے فراق میں روتے ہوئے ان کی آنکھیں ختم ہو چکی ہیں، نابینے ہو گئے۔ اب معجزہ یوسف علیہ السلام کا، کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ، انہی بھائیوں کو کہا، اور جا کے میرے بابا کے چہرے پہ ڈالنا، فرتد بصیرا، نظر واپس آ جائے گی، میرے اللہ کے اذن سے آ جائے گی۔ اچھا اب یہ قافلہ یہاں سے چلا ہے کرتا لے کر، ادھر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اپنے گھر والوں سے، مجھے آج لگتا ہے انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج مجھے لگتا ہے میرا بیٹا مجھے ملے گا یقین سے۔ اچھا جی، اب وہاں کنویں میں تھا تو پتہ نہیں، اب یہاں 40 اللہ بلکہ ہزاروں میل کے فاصلے سے پتہ چل گیا۔ یہ کیوں پتہ چلا؟ ادھر تو پتہ نہیں چلا تھا۔ فرق یہی ہے، جب اللہ بتانے پہ آئے تو سینکڑوں میل سے پتہ چل جاتا ہے، جب وہ نہ بتائے تو پاس پڑے ہوئے کنویں میں بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ پورا سورت یوسف کا واقعہ ہی صرف اسی لیے اللہ نے اتارا تاکہ مسئلہ علم غیب کو نکھارا جائے، ان کے جواب بھی ہو جائیں یہودیوں کے۔ انہوں نے ایک سوال یہ بھی حضور سے کیا تھا، بنی اسرائیل کا اصل وطن تھا فلسطین، یہ مصر کیسے آیا؟ اگر یہ نبی جواب دے جائے تو سمجھو سچا ہے۔ مشرکین مکہ نے یہ سوال حضور سے کیا، بنی اسرائیلیوں کا وطن تو فلسطین تھا، وہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ اللہ نے اس سوال کے جواب کے لیے یہ سورت اتاری۔ تھے تو ادھر کے ہی، لیکن ایک بچہ ان سے نکلا بکتے بکاتے مصر پہنچا، پھر قحط کے زمانے میں وہ جب بادشاہ بنا تو غلہ لینے کے لیے بھائی آئے اس کے پاس، بھائی آئے تو پکڑے گئے، پہچان ہو گئی، پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا اور پورے گھرانے کو وہاں بلوا لیا، اور پھر وہیں ان کی نسل چل پڑی۔ وہ تھے تو ادھر کے، لیکن اس طریقے سے یہاں منتقل ہوئے اور پھر مصر کے ہی ہو گئے۔ الحمدللہ۔